اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینیکا اور حریش کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک خاص دن ہے اور یہ ہماری کلیسیائی زندگی بلکہ پوری دنیا میں مسیحیت کے لیے ایک خاص دن ہے، اور اس دن کو ہم کہتے ہیں پینتیکوست، عید پینتیکوست۔ اس کو عید نزول بھی کہتے ہیں اور عید پینتیکوست بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح القدس کے نازل ہونے کا دن ہے۔ اور یہ پینتیکوست، یہ میں تھوڑا آگے بتا، لیکن ابھی بھی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ پینتیکوست کا مطلب 50واں دن۔ یسوع 40 دن بعد آسمان پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے 10 دن بعد روح القدس رسولوں پہ نازل ہوتا ہے، اور یہ اسی تہوار کے لیے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے۔ آپ پہلے بائبلز لے آئیے اور میں آپ کو تلاوتیں دیتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب، 1 سے 11 آیت تک۔ رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب، 1 سے 11 آیت تک۔ اور آج کا زبور ہے 103 یا 100، بعض جگہ پہ ہم 104 پڑھتے ہیں، بعض جگہ پہ ہم 103 پڑھتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے۔ ویسے میں اس کی ذرا ایک قسم کی جو ہماری بائبل میں اس کی تصدیق میں کر دوں کہ خداوند کا روح زمین کو نیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 103 زبور ہی آپ اس کو رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کی دوسری تلاوت ہے 1 کرنتھیوں، اس کا 12واں باب، 3 سے 7 آیت تک اور 12 سے 13 آیت تک۔ 1 کرنتھیوں، اس کا 12واں باب، 3 آیت سے 7 آیت تک اور 12 اور 13 آیت۔ اور اس کے بعد جو آج کی انجیل جلیل ہے وہ مقدس یوحنا کے مطابق ہے۔ مقدس یوحنا کے مطابق آج کی انجیل ہے، اور اس کا 20واں باب، 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ 19ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک۔ تو چلیے ہم پہلے آج کی پہلی تلاوت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انجیل پڑھیں گے، اور پھر اس پہ ہم سوچ بچار کریں گے۔ رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے، جب عید خمیسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ جمع تھے، اور یکبارگی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا۔ اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا، اور لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں کہ سب جلیلی نہیں؟ بس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ پارتھی اور مادی اور الامی اور مابین النہرین اور یہودیہ اور کپادوکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروجیا اور پمفولیا اور مصر اور لوبیا میں کیروان کے آس پاس کے علاقے کے باشندے اور مسافرین روما، کیا یہودی کیا نومرید اور کریتی اور عربی،
ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ تو آئیے اب ہم انجیل جلیل دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 20واں باب اور 19ویں آیت سے لے کے 23ویں آیت تک۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ایسٹر کے اتواروں کے ہی دوران، غالباً پہلا یا دوسرا اتوار تھا، اور اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے آج کے جو دونوں ہم نے تلاوتیں پڑھی ہیں، انجیل جلیل اور رسولوں کے اعمال، یہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑی اہم عید ہے، اور یہ تلاوتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ ہماری نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے یا اس بنیاد کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ پوری کلیسیا کا آپ یوں سمجھیے کہ جو کلیسیا کا جب وہ ابتدا ہوئی، اس کا آغاز ہوا، جب اس کا جنم ہوا، یہ اس روز ہوا جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ بھی کہتے ہیں، بعض جگہوں پہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے، کلیسیا کے پیدا ہونے کا دن ہے۔ اور یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ اس روز، کیونکہ اس وقت تک کلیسیا جو ہے، دیکھیں یسوع جب تک تھا تو اس وقت کلیسیا کا تصور ایسے نہیں تھا جو اب ہم دیکھتے ہیں۔ جو تنظیم اور جو نظام ہم دیکھتے ہیں پہلے ایسے نہیں تھا۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی یہ سب کچھ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بنایا، اور اس نے ایسے لوگوں کو چنا، ایسے افراد چنے جو نہ تو اتنے منتظمین تھے، جنہیں کہنا چاہیے کہ انتظام کرنے والے تھے، اور نہ وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، لیکن یسوع ہمیشہ ان کے ساتھ تھا، تو شاگردوں کو اس سے ہمیشہ طاقت ملتی رہتی تھی، ان کو حوصلہ رہتا تھا، اور یسوع یہ سب کچھ جانتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ان کو کتنا یسوع کے بارے میں علم تھا کہ جب وہ آسمان پہ جا رہا تھا، جیسے اس کے پاؤں زمین سے اٹھتے ہیں، اور یہ شاگرد دوڑ کے اس کی طرف جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی تو کب قائم کرے گا، کیونکہ انہیں تو فکر تھا یہ تو چلا گیا ہے، یہ تو جا رہا ہے، تو بادشاہت کہاں ہے؟ میرا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ یسوع کو کتنا جانتے تھے۔ ان کو ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ یسوع ان کو کیا کہہ رہا تھا، اس لیے یسوع نے بار بار ان کو کہا، یہ جو ہم 13ویں باب سے، یوحنا کا 13واں باب سے لے کے اور یہ ہم 20ویں باب تک، یہ ساری جو گفتگو یسوع کی سنتے ہیں، جو یسوع کا، اس میں بار بار اس نے کہا کہ خداوند کا روح القدس جو ہے وہ نازل ہوگا، وہ وکیل آئے گا، وہ مددگار آئے گا، وہ سردار آئے گا، وہ اس طرح کے نام انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائے کہ
जब तक वो ना आ जाए, जब तक वो तुम पे वो नाजिल हो ना जाए, तुम यरूशलेम से मत निकलना। क्योंकि यीशु चाहता था कि जब तक ये रूह कुछ हासिल कर नहीं लेते, उस वक्त तक ये, क्योंकि उसके बाद ही उनकी उनके उनकी जो कारकर्दगी थी, या उनका जो काम था, उनकी सरगर्मियां थी, वो किसी तरीके से और किसी बड़े एतमाद के साथ वो लोग जो हैं वो बाहर जा सकते। उससे पहले तो आप देखें कि वो डर के, वो बंद होके बैठे थे यहूदियों के खौफ से। और जिस वक्त, अब यहाँ दो एक चीज ये है, एक हम ये देखते हैं कि यीशु आके उन पे फूंकता है और उनको कहता है कि ये तुम रूल कुछ लो। और ये सुन से कि तुम्हें सलामती हासिल हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें। और ये कहकर उन पे फूंका और कहा कि तुम रूल कुछ लो। देखिए, ये यूहन्ना कह रहा है कि यीशु ने उनको फूंक के रूल कुदस अता किया। और जो रसूलों के एमाल हैं वो लूका के लिखे हुए हैं। और लूका कहता है कि वो एक कमरे में बंद थे, वही कमरा जहां पे यीशु आके उनको मिलता है, उसी कमरे में थे कि जब क्या होता है कि बड़ा एक सन्नाटा होता है, बड़ी एक तुंद हवा चलती है, और फिर आग की जुबानों जैसी, आग के शोलों की जुबानें जो हैं वो आके हर शागिर्द के ऊपर ठहरती हैं। और उस वक्त उनको वो रूल कुदस जब मिलता है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहली जो इलामत हमें नजर आती कि वो उनकी जुबान जो है, वो जो कुछ भी वो बोलते हैं कि देखिए, उस वक्त जो ईद खमसीन जो होती थी, और ये ईद फसा के बाद ये, या ईद फसा का ये जो मौका होता है, इसमें पूरी दुनिया से यहूदी लोग जो थे वो वहां आते थे। अब एक बात आप हमेशा ये जहन में रखें कि जितने यहूदी यरूशलेम में उस वक्त आते थे, वो होते तो यहूदी थे, लेकिन जिन जिन खित्तों से वो आते थे, उनकी जुबानें, उनकी जो जुबान थी, जो जिसे हम कहते हैं कि उनकी जो रोजमर्रा की जो जुबान थी, वो वो इतनी खालिस इब्रानी नहीं रहती थी। वो इब्रानी जुबान अपनी मजहबी रस्म रिवाज के लिए, अपने रस्मों के लिए तो वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन हर एक की इलाकाई जुबान होती थी। बल्कि यहाँ तक भी कि जो गलीली थे, उनकी और यरूशलेम की जो गुफ्तगू थी, वो डायलॉग भी फर्क था। यहाँ पे वो कहते हैं, वो जब सुनते हैं कि जब शागिर्दों ने बातचीत शुरू की और यीशु के बारे में बोलना शुरू किया, जब उनको वो कुव्वत मिली जो रूल कुद्स ने उनको दी, तो उसके मिलते ही वो एक और इंसान बन गए। वो जो खौफ उनके दिलों में था, वो उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया, और बड़ी दलेरी के साथ और निडर होके वो बाहर निकलते हैं, और आके उन्होंने यीशु के बारे में वो जो तमाम सच्चाई थी वो बोलना शुरू कर दी, वो कहना शुरू कर दी। और क्या होता है कि हर कोई जो था वहां मौजूद, वो समझता है कि ये कैसे, कि ये तो हमारी जुबान बोल रहा। हर किसी को अपनी जुबान में वो समझ आ रही थी, सुनाई दे रही थी। और ये पहली चीज जो रूल कुद्स की कुदरत से जो शागिर्दों को मिली, एक तो वो खौफ एकदम दूर हो गया, और दूसरा कि वो तमाम बातें जो यीशु ने उनको सिखाई थी, बताई थी, बड़ी फसाहत के साथ, बड़ी सफाई के साथ, और वो उन्होंने बयान की। और फिर ये बताया कि यीशु कौन है, कौन था, कहाँ है। वो तमाम जब सच्चाइयां उन्होंने बयान की, उनके उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि तुमने उसके साथ क्या किया। वो हमारे गुनाह बख्शने, हमारे गुनाह माफ करने आया था, तो तुमने उसको सलीब दिया। और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद 3,000 जो वो यहूदी थे, उन्होंने वो इतने शर्मिंदा हो के कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम बपतिस्मा पाओ उसके नाम पे। और उस एक लम्हे में वहां पे 3,000 लोग जो हैं वो बपतिस्मा पाते हैं। देखिए, ये है रूल कुद्स की। अब रूल कुद्स जो है,
میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ باپ اور بیٹا، روح القدس، ان تینوں کا نام لیتے ہیں، اور یسوع نے جاتے ہوئے ہمیں خاص طور پہ کہا کہ جاؤ، تم دنیا کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس، ہم اس روح القدس سے یہ تثلیث کا تیسرا شخص ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے تو تیسرا ہے، لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ باپ اور بیٹا روح القدس یہ تینوں ایک ہیں، یہ ہمیشہ تینوں ایک ہوتے ہیں، اور یہ تینوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار یسوع نے کہا کہ اگر میں جاؤں گا نہیں تو میں روح القدس کو نہیں بھیج سکتا، میرا آسمان پہ جانا ضروری ہے تاکہ میں روح القدس کو، اس مددگار کو، اس وکیل کو، اس کو بھیجوں تاکہ وہ تمہاری آ کے یہاں پہ مدد کرے۔ اب اس کا ہمارے یہاں پہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں روح القدس کے بارے میں، اور بعض دفعہ تو ہم حد سے آگے گزر جاتے ہیں روح القدس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، لیکن ہمیں بالکل یہ احساس نہیں ہوتا، اور مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس اور خدا، روح القدس اور خدا بیٹا، یہ تینوں ایک ہیں، یہ تینوں ایک ہیں۔ لیکن دیکھیں، باپ بیٹے کو بھیجتا ہے، کلمہ مجسم ہوتا ہے، کلمے نے آ کے اور سب کچھ بتایا کہ کیا خدا کیا چاہتا ہے اس دنیا میں، یہ جو گناہ ہے میں اس کو کیسے ختم کرنے آیا ہوں، اور میں کیا کروں گا اور کیا ہوگا۔ اس کلمے نے، جب اس نے وہ کلمہ ہمیں سکھایا، آپ وہ دیکھیں وہ جو پہاڑی واز ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو اس کی آخری جو آخری گفتگو ہے، جو آخری بیان ہے یوحنا کی انجیل میں 13ویں باب سے آگے چلتا ہے، وہ اتنا زبردست ہے کہ اس تمام کا تمام محبت کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، بیٹا محبت ہے، تو اس اعتبار سے روح القدس بھی محبت ہے، لیکن روح القدس کا اس کے تو بہت ڈھیر سے کام ہے۔ یسوع نے آ کے جو کچھ کیا، جو معجزات کیے اور جو کرشمے کیے، وہ سب موجود ہیں۔ اب ان کرشموں کو یاد رکھنا اور ان کرشموں پہ لوگوں کا یقین بنانا یا قائم رکھنا، یہ روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس وہ دانائی، وہ طاقت، وہ ایک ذریعہ ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سچ ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور روح القدس اس سچائی کے لیے ہمیں ایک طاقت دیتا ہے۔ دیکھیں، خدا کی بادشاہت روح القدس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ یسوع نے آ کے خدا کی بادشاہت کا بتایا، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ سچ جو ہے، سچ بولنے کے لیے ایک طاقت چاہیے، ایک ہمت چاہیے، ایک دلیری چاہیے، وہ روح القدس دیتی ہے۔ انصاف کے لیے بھی ایک طاقت، ایک دلیری اور ایک بہادری چاہیے، اور بے خوفی چاہیے، وہ روح القدس کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ محبت، خدا محبت ہے، بیٹا محبت ہے، روح القدس محبت ہے، اور محبت قربانی جو ہے، بغیر روح القدس کی مدد کے قربانی دینا آسان نہیں ہوتا۔ انسان بدل سکتا ہے، لیکن روح القدس جو ہے وہ طاقت دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو محبت کے لیے، محبت کی شکل میں قربان کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یسوع نے شروع ہوتے ہی جب اس نے اپنی
ابتدائی زندگی جب اعلانیہ زندگی شروع کی تو اس نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ خداوند کا روح مجھ پر، اس نے کہا. اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی شروع کی کہ اس کی روح کے بغیر یسوع کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنا اتنا سہل نہیں تھا. ہم رول قدس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے جو خاص مختلف جو واقعات ہیں جب وہ آیا ہے. پہلے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم پہ، جب فرشتہ آ کے اس کو پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تو وہ بہت پریشان ہوتی کہ میں تو اس مرد کو نہیں جانتی، میں کیسے. تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ خداوند کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، خداوند کا روح تجھ پہ آئے گا. اس کے بعد یسوع پہ خداوند کا روح آتا ہے اور وہ کمزوروں کو، قیدیوں کو، غریبوں کو، معذوروں کو تندرست کرنا، ان کو خوشخبری دینا، اور وہ دلیری سے وہ اپنا بیان جو ہے، اپنی منادی جو ہے وہ شروع کرتا ہے. اس کے بعد وہ جو بپتسمہ ہے یسوع کا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر روح القدس ہمیں نظر آتی ہے کہ جب یسوع بپتسمہ لے کے پانی میں سے جب باہر نکلتا ہے تو آسمان پھٹ جاتا ہے اور روح القدس کبوتر کی شکل میں یسوع پہ نازل ہوتا ہے. پھر یہ آواز آتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ شاگردوں پہ روح القدس وہ خود پھونکتا ہے، اور لوکا بتاتا ہے کہ کس طرح روح القدس ان پہ دیکھیے یہ دو مختلف واقعات نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعہ ہے. لیکن چونکہ یوحنا کی انجیل جو ہے یہ بڑی سب سے آخر میں یہ لکھی گئی، اور لوکا کی انجیل اس سے کوئی 20-25 سال پہلے لکھی گئی، تو بہت سی باتیں ایسے ہیں جو پہلے کی گئیں اور ان کا اس وقت وہاں تک پہنچنا جب دوسرے نے لکھنا شروع کیا تو اس میں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ روح القدس کا نزول ہوتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. کب کہاں ہوا اس سے قطع نظر، اور یہ کہ روح القدس کے جو باقی تمام اس کے کام ہیں یا اس کی جو شکلیں ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح رہتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ لکھنے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے آگے پیچھے ہوا ہو، لیکن یہ نہیں کہ اگر یسوع نے جو روح القدس پھونکی ہے تو وہ روح القدس نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری روح القدس جس کا وہ انتظار کریں، ایسے نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں صرف یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روح القدس کا نزول ہوا اور رسولوں کو روح القدس ملی، اور ان کو جب روح القدس ملی، اور وہی وعدہ تھا جو یسوع نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ مددگار ان کو بھیجے گا. اور وہ مددگار کس لیے تھا؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ان کے خوف دور ہوگا، اور وہ مددگار جو ہے ان کو وہ فصاحت دے گا، ان کا دماغ ان کو بصیرت دے گا، ان کو سب پرانی باتیں جو یسوع نے کہیں وہ تمام صحیفے وہ کھول کے ان کو بیان کرے گا. اور اس کے بعد ایک اور خاص چیز جو ہے جو روح القدس کرتا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یسوع آیا اور وہ کلمہ بنا، مجسم ہوا، اور اس کلمے کو ہم نے پڑھا، سنا اور دیکھا. روح القدس کا یہ ہے کہ وہ جو کلمہ جو ہم نے یسوع سے سنا، جو ہم نے دیکھا، جو اس نے کیا، روح القدس جب ہم میں وہ ڈالتا ہے، جب وہ کلمہ ہمارے اندر آتا ہے، تو روح القدس یہ ہے کہ اس کلمے کو ہمارے اندر اس طرح سمو دیتا ہے کہ ہم کسی حد تک یسوع کی طرح، یسوع جیسے بن جاتے ہیں. یسوع تو نہیں بنتے، لیکن یسوع جیسے بن جاتے ہیں. دیکھیں موسیٰ کوہ سینا پہ وہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے ساتھ 40 دن گزارتا ہے، اس کی ساری ظاہرہ شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اس کی ساری ظاہرہ شکل، اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا. لیکن یہاں روح القدس جو ہے وہ ہماری ظاہری شکل نہیں تبدیل کرتا، لیکن وہ ہمیں اندر سے تبدیل کرتا ہے، وہ ہمیں اندر سے تبدیل کرتا ہے.
اور کیا تبدیلی لاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم جاننے لگ جاتے ہیں، ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ گناہ کیا ہے؟ ہمارا ضمیر جو ہے، جو مردہ ہوتا ہے، جو گناہ میں رہتا ہے، اس کو یہ روح القدس جو ہے وہ جگا دیتا ہے، اور یہ روح القدس جب جگاتا ہے تو ہم گناہ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ہم اندر سے تبدیل ہوتے ہیں اور پھر ہم معافی کی طرف جاتے ہیں، ہم خدا سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد روح جو ہے وہ ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا سکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی پرانی بات ہے اور بڑے اس پہ سوچ پہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ دیکھیے، خدا کی مرضی زندگی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ زندگی خدا نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، نایاب تحفہ دیا ہے، اور اس زندگی کو، اس نایاب تحفے کو اس طرح گزارنا کہ جس میں مسلسل خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور اس شکر گزاری میں صرف میں اور خدا کے ساتھ رشتہ نہ رہے بلکہ زندگی کے ساتھ ہمارا رشتہ رہے خدا کے ساتھ، کہ جہاں جہاں بھی جس جس جگہ ہمیں زندگی نظر آتی ہے، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہمارے خدا کے ساتھ رشتہ ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ تو اپنے پڑوسی کو بھی اپنے برابر پیار کر، جیسے تو خدا کو اپنے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ یہ جو خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ انسان کے ساتھ، تو روح جو ہے وہ ہمیں اندر سے تبدیل کرتا، اور ہمیں ہماری یہ جو، اس کو آپ کہہ لیجیے کہ یہ ہماری یہ بلاہٹ ہے، یہ ذمہ داری جو ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا اور انسان کے ساتھ محبت کریں۔ اب آپ کہیں گے جی یہ ذمہ داری، یہ دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کی مرضی ہے نا، اصل میں تو خدا کی مرضی کو ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اگر ہم ذمہ داری سمجھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یقین کریں وہی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ جب ہم ذمہ داری دوسرے پہ ڈالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی وہ خرے کی ہے، وہ خرے کی نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس بات، یہ ذمہ داری ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور یہ دیکھیں جیسے ہماری ذمہ داری کی شکلیں جو ہیں وہ ہماری منسٹری کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، خدمتیں۔ اب روح القدس جو ہے وہ ہمیں ایک اور چیز بھی سکھاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو وہ پتہ ہے نا کہ آپ نے وہ پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں پڑھا ہوگا کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں اور روح ایک ہے، خدمتیں طرح طرح کی ہیں اور خدا ایک ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں روح القدس ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، سب سے بڑی بات جو مجھے روح القدس کے حوالے سے، جس کو میں بہت بہت ہی اپنے قریب، اپنے دل کے قریب سمجھتا ہوں، کہ جو محبت روح القدس محبت دیتا ہے۔ دیکھیں کیسے وہ محبت دیتا ہے کہ مصیبتوں پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، یہ پولس رسول کہتا ہے، اور یہ رومیوں کے 5ویں باب میں وہ کہتا ہے ہمیں مصیبتوں پہ فخر کرنا چاہیے۔ ہم کیوں مصیبتوں پہ فخر؟ مصیبت کیا کرتی ہے؟ مصیبت ہمیں صبر دیتی ہے، صبر ہمیں تجربہ دیتا ہے، تجربے سے امید پیدا ہوتی، اور یہاں جو ہے روح القدس ہمیں بتاتی کہ امید جو ہے وہ ہمیں شرمندہ نہیں کرتی۔ تو روح القدس کا ایک بڑا اور جو زبردست جو اس کی مدد ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ایسی محبت کا احساس دلاتی ہے، ایسی محبت ہمیں دلاتی، ہمیں دیتی ہے یا ہم میں پیدا کرتی ہے کہ ہم مصیبتوں سے کیسے صبر، اور صبر سے کیسے تجربہ، اور تجربے سے کیسے ہم امید حاصل کرتے ہیں، اور امید جب ہم خدا میں وہ امید رکھتے ہیں یسوع میں، تو روح القدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی، یہ تمہاری امید جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگی، ایسے ہوگا نہیں۔ اور دیکھیں
ہمیشہ ہم جب کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں اور ہم دعا مانگتے ہیں، ہم تو ویسے ہم کہتے ہیں خدا سے دعا، لیکن ہماری سوچ ہے، جو ہماری بصیرت ہے، یہ یا جو ہماری آپ کہہ لیں کہ جو کچھ کرنے کی خواہش ہے، اس میں روح القدس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ روح القدس ہے جو ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے، جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں خدا سے کہ ہم یہ کرنے لگیں، تو اس وقت ہم خدا سے خدا روح القدس مانگتے ہیں تاکہ ہماری عقل بڑھے، ہماری بصیرت بڑھے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو کچھ ہم کرنے لگے ہیں وہ درست ہے، یا اسے کس طرح ہم اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہم یوں کہہ لیں کہ روح القدس جو ہے، جب ہم یسوع کے نام سے وہ بھیجے گئے، جب ہم اسے سمجھتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا، بتاتا، دکھاتا ہے، اور اس لیے ہمیں بار بار روح القدس کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اور ایک بڑی بات اس میں یہ ہے کہ بہت دفعہ دعا میں روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے، میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری دعائیں جو ہیں بڑی ایک رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی شاپنگ لسٹ ہوتی ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں یہ دے دے، وہ دے دے، یہ نہیں ہے، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو ہو گیا، لیکن روح القدس ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہو جائیں گی اگر آپ خدا کی بات شاید، اگر آپ محبت، اور اگر آپ سچ، اور اگر آپ آزادی صلح کے ساتھ آپ رہیں گے۔ یہ روح القدس کا کمال ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے آتا ہے، ان سچائیوں کی طرف لے کے آتا ہے، اور یہ جو محبت کے بغیر اصل میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم شاید بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں اپنی غربت سے یا اپنی محرومیوں سے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، ہمارا کیا بنے گا، لیکن روح القدس کا یہ نہیں کہ وہ ہمیں روٹی پلیٹ میں لا کے دے گا۔ روح القدس ہمیں یہ ضرور وہ وہ احساس ہمارے اندر جگائے گا، وہ طاقت ہمارے اندر پیدا کرے گا، وہ احساس ہمارے اندر پیدا کرے گا، وہ سوچ، وہ عقل ہمارے اندر پیدا کرے گا، جس کے ذریعے ہم اس چیز کے لیے مختلف رشتے، مختلف تعلقات، مختلف ذرائع جو ہیں ان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ روح القدس کا وہ یہ نہیں کہ روح القدس باہر بیٹھ کے، روح القدس ہمارے اندر سے ہی، ہمارے اندر ان تمام صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے لیے وہ چیزیں جو ہیں ان کو مہیا کر سکیں۔ اب دیکھیں، یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ روح القدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، ہم خدا سے، یسوع سے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ جو عملی کام ہے اس وقت دنیا میں، وہ تمام کے تمام روح القدس کے ساتھ۔ یسوع چلا گیا آسمان پہ، لیکن وہ روح القدس ہمیں دے گیا۔ تو جب روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو یسوع بھی ہمارے ساتھ ہے، اور جب یسوع اور روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جو کرنے کے جو چیزیں ہیں، یہ تمام روح القدس ہمیں پش کرتا ہے، روح القدس ہمیں دھکیلتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں رستہ دکھاتا ہے۔ یسوع میرے ساتھ ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہ کبھی وہ نہیں کرے گا جو روح القدس مجھے کہہ رہا ہے کرنے کے لیے۔ کرنا میں نے ہے، یسوع نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے، روح القدس نے مجھے طاقت دینی ہے، مجھے بصیرت دینی ہے، مجھے عقل دینی ہے، اور یسوع نے اپنا فضل جو ہے مجھے دینا ہے تاکہ میں گناہ کے نزدیک نہ جاؤں، اور یہ جو جن کاموں کے لیے میں سمجھ رہا ہوں مجھے کرنے چاہیے، روح القدس میرے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، باپ اور بیٹا روح القدس، یہ تینوں، آج ہم صرف روح القدس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم باپ اور بیٹے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ روح القدس جو ہے یہ باپ کی طرف سے
بیٹے کی طرف سے ہمارے ساتھ ہے، اور جب روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو بیٹا اور باپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جب باپ اور بیٹا روح القدس ہمارے ساتھ ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عام طور پہ اس پہ بہت سی آپ اگر اس کے مخالفت میں جانا چاہیں بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں ایسے نہیں ہے۔ روح القدس جو ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ سب کا سب جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بیٹے اور خدا کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔